السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے پوچھا ہے کہ موبائل سے قرآن مجید پڑھنا کیسا ہے، اور اگر ہم موبائل سے دیکھ کر قرآن مجید پڑھتے ہیں تو کیا اس کا ثواب اتنا ہی ہوگا جتنا مصحف سے یعنی قرآن مجید سے ہم دیکھ کے پڑھتے ہیں؟ اور اگر ہم مسجد میں جاتے ہیں، وہاں قرآن مجید موجود ہیں، تو کیا ہم قرآن مجید کی بجائے اپنے موبائل سے پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس سلسلے میں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی الیکٹرانکس آلات ہیں جن میں موبائل بھی شامل ہے یا اور بھی جتنے آلات ہیں، ان کو اگر کوئی بندہ اسلام کی خدمت کے لیے، اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے استعمال کرتا ہے، یا اسی طرح اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں استعمال کرتا ہے، تو یہ انتہائی اچھا اقدام ہے، بہت اچھا عمل ہے۔ موبائل ایک ایسا آلہ ہے کہ آپ اس کو اچھے راستے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور برے راستے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں اپنی مرضی سے آپ تلاوت لوڈ کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، میموری وغیرہ میں بھر سکتے ہیں۔ اس طرح جو دوسرے تیسری چیزیں ہیں، اللہ معاف فرمائے، گانے وغیرہ، موسیقی، یہ وہ بھی کرتے ہیں لوگ۔ تو اس آلے کا استعمال خود ہمارے ہاتھ میں ہے کہ اس کو اچھے کام کے لیے استعمال کرنا ہے، اچھے مقصد کے لیے یا برے مقصد کے لیے۔ تو جو لوگ اس کو اچھے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ عمل جو ہے ان کا انتہائی قابل تحسین ہے، اچھا عمل ہے۔ رہا یہ سوال موبائل سے قرآن پڑھنا، تو اگرچہ موبائل سے قرآن پڑھنے میں حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، اور خاص طور پر جیسے یہاں اس وقت جب سے کرونا آیا اور پہلے مساجد بند کر دی گئی تھی، پھر مساجد کھولی گئیں، لیکن اس میں کچھ پابندیاں اور احتیاط کا عمل جو ہے وہ سامنے آیا، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ مساجد سے مصاحف وغیرہ اٹھا لیے گئے ہیں، یعنی قرآن مجید کے نسخے جو ہیں وہ اٹھا لیے گئے ہیں تا وقتے کہ دوسرا حکم آئے۔ اب اگر کوئی شخص مسجد میں آتا ہے، وہاں مصحف تو موجود نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے پاس موبائل ہے، اور جب یہ مصاحف اٹھائے گئے ہیں تو یہاں کی حکومت کی طرف سے، وزارت کی طرف سے یہی کہا گیا کہ اپنے موبائل پہ قرآن کی تلاوت کریں۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے، موبائل کا استعمال اچھا ہے، اس پہ آپ تلاوت کریں اگر وہاں مصحف وغیرہ موجود نہیں ہے۔ جیسے آج کل مسجدوں میں مصاحف یعنی قرآن مجید جو کتابی شکل میں ہے وہ موجود نہیں ہے، یا اس طرح آپ کہیں سفر میں ہیں، آپ کے پاس قرآن مجید نہیں ہے، موبائل ہے، گاڑی میں، بس میں، سفر میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، اس پہ تلاوت کریں۔ لیکن یہ بات کہ قرآن مجید کو بالکل چھوڑ کر یا قرآن مجید موجود ہو تو پھر اس سے موبائل سے پڑھنا، یہ کیسا ہے؟ تو میرے ناقص علم کے مطابق، اور جیسے ہمارے بعض مشائخ بھی اس کی وضاحت کر چکے ہیں، کہ مصحف جو ہے اس کو دیکھنا، اس سے پڑھنا، یہ موبائل کی نسبت اچھا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ موبائل کے اندر اونلی قرآن مجید نہیں ہے، اس میں اور بھی کئی چیزیں ہیں، اور موبائل بنانے کا مقصد قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہے، یعنی بیسک مقصد جو ہے اس کا بیسک مقصد کال سننا سنانا ہے، دوسروں سے بات کرنا، رابطہ کرنا۔ اس لیے اس کے اصل استعمال کے ساتھ ساتھ دوسرے استعمال بھی آ گئے اس کے اندر، جن میں ایک قرآن مجید کی کوئی ایپ یا قرآن مجید لوڈ کر کے رکھنا اور اس کو پڑھنا ہے۔ تو مصحف یعنی جو مجلد قرآن مجید کتابی شکل میں ہے،
اس میں صرف قرآن ہے، اس کو پرنٹنگ کے مراحل سے بھی اس لیے گزارا گیا ہے، چھاپا گیا ہے، طبع کیا گیا ہے کہ لوگ اس کو پڑھیں، اور قرآن مجید جو ہے اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا، دیکھنا، پڑھنا، یہ قرآن مجید سے، اس کتاب سے، اللہ کے کلام سے ایسی ایک محبت ہے جو موبائل پکڑنے سے کہیں زیادہ ہے، یعنی موبائل پکڑ کر پڑھنے سے۔ تو اس لیے بہتر یہی لگتا ہے کہ اگر قرآن مجید موجود ہو تو اس سے پڑھا جائے، لیکن اگر اس موبائل کو اچھے استعمال میں جو لوگ لاتے ہیں، وہ اگر اس کو اس استعمال میں لاتے ہیں کہ اس سے قرآن پڑھیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، بجائے اس کے کہ اس کا غلط استعمال کیا جائے۔ تو قرآن مجید اس میں رکھا جائے، پڑھا جائے۔ ہاں، یہ احتیاط ضرور کی جائے کہ سکرین سیور پہ قرآن کی کوئی آیت رکھنا، یا جو ٹون ہے، بیل ہے، اس میں کوئی قرآن کی آیت رکھنا، اس سے بچنا چاہیے، تاکہ انسان بعض دفعہ حمام میں بیٹھا ہوتا ہے، باتھ روم میں ہے، وہاں اگر کال آتی ہے تو آیت کریمہ چل پڑتی ہے، یا بعض لوگوں نے اذان لوڈ کی ہوتی ہے، اذان چل پڑتی ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کوئی سادہ بیل رکھنی چاہیے۔ بہرحال قرآن مجید کی تلاوت موبائل سے بالکل صحیح ہے، جائز ہے، خاص طور پر جہاں مصحف نہ ہو اور یہ ہمیں اویلیبل ہو تو الحمدللہ اس نئی ایجاد سے فائدہ اٹھانا چاہیے، خود اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی، اسے اسلام کے لیے، فائدے کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے جو ہے استعمال کیا جانا چاہیے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو بہرحال یہ جائز ہے، لیکن مصحف اگر موجود ہو، یعنی قرآن مجید کتابی شکل میں جو ہے ہمارے پاس وہ موجود ہو، تو اس سے بھی گہرا تعلق رکھا جائے، اس سے بھی پڑھا جائے، اور جہاں وہ نہ ہو یا کوئی ایسی جگہ انسانوں میں موقع ملے تو موبائل سے پڑھنے میں بھی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر غور کرنے کی، قرآن و حدیث سے محبت کرنے کی، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔